السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ ہے، وہ ہے کان لازم اسیر احناک۔ کان لازم اسیر احناک یا کان مفروض اسیر احناک یا کان لازم اروح احناک یا کان مفروض اروح احناک۔ کان لازم اسیر احناک یا کان لازم اروح احناک یا کان مفروض اسیر احناک یا کان مفروض اروح احناک۔ یہ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے عربی میں کہ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، یعنی میں گیا نہیں لیکن مجھے چاہیے تھا کہ میں وہاں جاتا۔ تو یہ ہم بولیں گے عربی میں، اس طرح کا جملہ بولیں گے۔ تو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ کان لازم یعنی لازم چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا۔ کان لازم اروح احناک یا اسیر احناک، بول چال میں اسیر بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسیر احناک۔ تو کان لازم اروح احناک، کان لازم اسیر احناک یا کان مفروض اسیر احناک یا کان مفروض اروح احناک۔ تو اس طرح کا جملہ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی بھی یہ جو دو لفظ میں نے لکھے ہیں، یہ سلیش بیچ میں دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں میں سے ایک، جو بلو کلر میں لکھے ہوئے ہیں لازم مفروض، ان دونوں میں سے آپ ایک چوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کان لازم یا کان مفروض۔ تو کان لازم ہم پکڑیں گے مثال کے طور پر، کان لازم اسیر احناک، کان لازم اسیر احناک کہ مجھے وہاں جانا چاہیے تھا۔ کان لازم اسیر احناک، کان لازم کہ لازم تھا کہ میں جاتا وہاں۔ کان لازم اسیر احناک۔ لازم تتأکد من ہویت الشخص، آدمی کی شناخت کی ویریفیکیشن لازم کرنی ہے آپ نے۔ لازم کا مطلب تو لازم ہی ہے، تتأکد کا مطلب ہے ویریفیکیشن کرنی ہے آپ نے چیک کرنا ہے۔ من ہویت الشخص، شناخت کی، کس چیز کی شناخت کی؟ الشخص، آدمی کی۔ مکتب الامن جدامک، مکتب الامن جدامک، سیکیورٹی آفس آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی دفتر آپ کے سامنے ہے۔ مکتب آفس الامن سیکیورٹی جدامک آپ کے سامنے ہے۔ مکتب الامن جدامک، مکتب الامن جدامک۔ ممکن توضح لي سبب زيارتك، ممكن توضح لي سبب زيارتك، ممكن توضح لي سبب زيارتك۔ آپ مجھے وزٹ کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟ ممکن پسند کریں گے یا ہو سکتا ہے۔ توضح لي، توضح آپ بتانا، توضح یعنی آپ بتانا پسند کریں گے، لی مجھے، سبب وجہ، زیارتک آپ کی وزٹ کی، یعنی آپ کس لیے آئے ہیں یہ مجھے بتائیں آپ۔ ممکن توضح لي سبب زیارتک یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں آئے ہیں۔ ممکن توضح لي سبب زیارتک، ممكن توضح لي سبب زيارتك۔ مدة الزيارة المسموح بها نص ساعة، مدة الزيارة المسموح بها نص ساعة، نص ساعة، مدة الزيارة المسموح بها نص ساعة، مدة الزيارة المسموح بها نص ساعة۔ وزٹ کی اجازت آدھے گھنٹے کے لیے ہے۔ مدہ المسموح بها، مدہ المسموح، مدہ کہتے ہیں مطلب جو وقت ہے، مقررہ وقت جو ہے، مدہ یعنی کہتے ہیں نا مدت کو، اردو میں بھی مدت کہتے ہیں، مدت یعنی ٹائم۔ المسموح بها یعنی وہ اتنا ٹائم جس کی اجازت دی گئی ہے، وہ کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ۔ تو مدت الزیارہ یعنی وزٹ کی جو ٹائم ہے، المسموح بها، المسموح بها جس کی اجازت ہے، وزٹنگ کی اتنی ٹائم جس کی اجازت ہے وہ صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ تو مدت الزیارہ، مدہ الزیارہ المسموح بها نص ساعة، نصف جو ہے فصحى میں کہتے ہیں نصف، لیکن بول چال میں نص، ٹھیک ہے، نص ساعة، نص ساعة، ساعة۔ مدت الزیارہ المسموح بها نص ساعة، مدة الزیارہ المسموح بها نص ساعة۔ هذا سكن العمال وموظفي الشركة، هذا سكن العمال وموظفي الشركة، یہ کمپنی کے لیبر اور امپلائیز کی رہنے کی جگہ ہے یا
ان کا کیمپ ہے، جو اکوموڈیشن ہوتی ہے نا. ہذا یہ سکن رہنے کی جگہ ہے، کیمپ ہے. العمال لیبرز کی، العمال لیبرز کی جو لوگ کام کرتے ہیں. وہ موظف جو ہیں وہ امپلائیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جو لوگ مینجمنٹ میں ہوتے ہیں مثال کے طور پر تو ان کو موظفین کہتے ہیں، موظفین. لیکن موظفی الشرکہ ہم نے اس لیے لکھا ہے، نون کو مٹایا ہے، بیچ میں نون کو نکال دیا ہے، اس لیے موظفی جو ہے مضاف ہے اور الشرکہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ یہ مرکب اضافی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موظفی کون سے، کہاں کے موظفین، مطلب کہاں کے امپلائیز. الشرکہ کمپنی کے امپلائیز، کس کا، کس کی، کس کے. تو اس وقت جو ہے نا جب کوئی نام آتا ہے تو اس طرح تو جو جمع آتا ہے، جمع کا صیغہ آتا ہے، ان میں سے آخر جو نون ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو یہ فصحى میں ہم جب پڑھتے ہیں اس وقت سمجھ آتی ہے، لیکن بول چال میں چونکہ اسی طرح بول چال میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوں گے جو فصحى میں ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے. موظفی الشرکہ کمپنی کے امپلائیز، ٹھیک ہے، کمپنی کے امپلائیز. هذا سكن العمال وموظفي الشركة. هذا سكن العمال وموظفي الشركة. هذا سكن العمال وموظفي الشركة. دخول السيارات ممنوع. دخول السيارات ممنوع. گاڑیوں کا اندر جانا منع ہے. دخول السيارات ممنوع. دخول السيارات ممنوع. تو یہ تھے آج کے الفاظ، کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.